بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت زہرا سلام اللہ علیہا، شہزادی کونین نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاثن، تمہاری اس دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ پہلا جملہ تو میں یہاں سے وہ داد کا بھی بتا دیتا ہوں آپ کو، شہزادی نے یہ نہیں کہا کہ ہماری دنیا میں سے، شہزادی کا جملہ ہے حبب الی من دنیاکم، تمہاری دنیا میں سے۔ تو میں شہزادی سے کہنا چاہتا ہوں شہزادی کونین، دنیا تو آپ کی ہے، ہماری کہاں ہے؟ صدقے میں آپ کے باپ کے پیدا ہوئی ہے، تو دنیا آپ ہی کی تو ہے۔ صدقہ آل محمد کے صدقے میں، اللہ نے کہا حدیث عیسیٰ میں آپ پڑھتے ہی ہیں آل محمد کے صدقے میں ہے دنیا، مگر شہزادی کیا کہتی ہیں؟ تمہاری اس دنیا میں سے۔ میں نے کہا اپنی کیوں نہیں کہا؟ کہا اگر شوہر طلاق نہ دیتا، اگر شوہر طلاق نہ دیتا دنیا کو، جب دنیا چمک دمک کے ساتھ علی کے سامنے آئی تو میرا مولا نہج البلاغہ میں فرماتا ہے غری غیری، میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دینا علی تیرے بہکائے میں آنے والا نہیں ہے۔ وَقَدْ طَلَّقْتُكَ ثَلَاثًا لَا رَجْعَةَ فِيهَا، اور میں نے تجھے 3 طلاقیں دیں جس کے بعد اب کبھی پلٹانا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی نہ مال کی چمک میں آنے والے ہیں، نہ دولت کی چمک دمک میں آنے والے ہیں، نہ اقتدار کے حریص ہیں۔ اسی لیے علامہ ابن ابی الحدید معتزلی نے جب علی تخت خلافت پہ بیٹھے تھے تو ایک جملہ آج تک اس کی کتاب میں موجود ہے کہ جو بھی خلفاء پہلے بیٹھے ہیں ان کو خلافت نے زینت بخشی ہے، آج منبر پہ وہ آیا ہے کہ جس نے خلافت کو زینت بخشی۔ ایک تو یہ مسئلہ، تو غری غیری، میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دینا، علی تیرے بہکائے میں آنے والے نہیں ہیں۔ تو چونکہ علی نے دنیا کو طلاق دے دی، اب یہ خالی ایسا ہی نہیں یہی ریزن ہے جو شہزادی نے فرمایا، ریزن کئی ہو سکتے ہیں، جو میری سمجھ میں آیا وہ میں نے بیان کیا کہ اے شہزادی، آپ نے کہا حبب الی من دنیاکم، تمہاری اس دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ تمہاری کیوں کہا؟ کہا اس لیے کہ میرے شوہر نے دنیا کو طلاق دے دی ہے، اب ہم دنیا کو اپنانے والے نہیں ہیں۔ بھائی جسے شوہر نہیں رد کر دیا تو اب زوجہ اس کو قبول کرنے والی نہیں ہے۔ چلیے دنیا کو علی نے کیوں طلاق دے دی جوانوں؟ کوئی بتا سکتا ہے کوئی کیوں طلاق دی دنیا کو؟ اس کی بھی کئی وجوہات ہیں، مجلس میں وقت نہیں ہے۔ ایک وجہ بتاتا ہوں، ڈکشنری میں چیک کریے، جو گرامر ہے عربی کی اس میں آپ جا کے چیک کریے کہ دنیا کے معنی دیکھ لیجئے اور علی کے معنی دیکھ لیجئے، خالی ڈکشنری میں بس یہ چیک کر لیجئے، وجہ آپ کو پتہ چل جائے گی۔ دنا، دنی، ادنا، دنیا، یہ چند ایک ہی قبیلے کے ہیں، دنی، ادنا، دنیا۔ دنیا کے معنی ڈکشنری میں ہے پست ترین عورت، اور علی کے معنی ڈکشنری میں آپ کو ملیں گے اعلیٰ ترین مرد۔ جو اعلیٰ ترین مرد ہو وہ نیچ عورت کو منہ نہیں لگاتے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد۔ یہ بہرحال اس کے معنی ہے، اگر آپ ڈکشنری میں چیک کریں گے تو اب آپ کو میں سناتا ہوں وہ 3 چیزیں کیا ہیں۔ آپ کو شہزادی سے محبت ہے یا نہیں ہے؟ بے شک ہے جی، سب کو یہ ماشاءاللہ، بے شک کوئی ایسا ہے جس کو نہیں ہے؟ وہ آئے گا بھی نہیں، سب کا شہزادی کی محبت دل میں ہے۔ اگر ہمیں کسی سے محبت ہو تو ہمیں اس چیز سے بھی محبت ہوتی ہے جس سے اسے محبت ہو۔ شہزادی کہتی ہے مجھے تمہاری اس دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں، تو اگر ہم چاہنے والے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کی جستجو کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے بھائی شہزادی کو کون سی چیزیں پسند ہیں، تاکہ ہم بھی انہی سے پیار کریں، تاکہ ہم بھی انہی سے محبت کریں۔ پہلا جملہ ہے قراءۃ القرآن۔ میری بیوی فرماتی ہے مجھے قرآن کی قراءت بڑی پسند ہے، قرآن کی تلاوت۔
تو اگر آپ شہزادی والے ہیں تو کم سے کم آپ کچھ پڑھیں نہ پڑھیں، قرآن تو آپ کو پڑھا لکھا ہونا ہی چاہیے تاکہ تم وہ چیز حاصل کر سکو جو زہرا ہے۔ قراءت القرآن، مجھے قرآن کی قراءت بڑی پسند ہے۔ اگر اس مجلس میں کوئی جوان ایسا بیٹھا ہے کہ جس نے قرآن نہیں پڑھا تو اس حدیث کو سننے کے بعد اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیت کرے مجلس میں، اب میں سارے کام چھوڑوں گا مگر قرآن۔ اچھا اس میں کوئی عمر بھی نہیں ہے، 70 سال کا ہو تو بھی پڑھے، 80 سال کا ہو تو بھی پڑھے، 90 سال کا بوڑھا ہو تو بھی پڑھے، 50 سال کا ہو تو بھی پڑھے، کوئی عمر نہیں ہے۔ یہ قرآن خالی دیوتے اور پوتوں کے لیے نہیں تھا کہ ادھر بیچارہ بوڑھا ہو گیا، دادا لے کے پہنچ گیا مکتب، میرے بچے کو قرآن پڑھا دو، یا میرے پوتے کو پڑھا دو، میرے نواسے کو پڑھا دو، یا باپ جاب پہ کما رہا ہے 40-50 ہزار روپے، ارے 2000 کا کوئی قبلہ ڈھونڈ دیجئے جو میرے بچوں کو پڑھا دے۔ سوال یہ ہے، اس سے بچوں کی ذمہ داری تو آپ نے ادا کر دی، لیکن جو آپ نہیں پڑھے ہیں اب تک، اگر بچہ بھی کہنے لگے میں تو اپنے بابا کا مقلد ہوں، میں تو اپنے دادا کا مقلد ہوں، جیسے نماز کا ایک مسئلہ میں نے پڑھا، دیکھیں کبھی کبھی عبرت کے لیے ہوتی ہیں چیزیں۔ ایک دادا اپنے پوتے کا مستقل سبق سنا کرتے تھے، مستقل سنتے تھے، اب وہ بچہ بھی کبھی 2 ٹافی کے چکر میں، کبھی 3 چاکلیٹ کے چکر میں، کبھی اس کے چکر میں سبق روز سنایا کرتا تھا۔ اب وہ ایک دن سبق آیا کچھ عجیب سا، اب وہ کہنے لگا دادا بیٹا آج بھی سبق سناؤ۔ وہ پوتا کہنے لگا سناؤں کیا، آج کا تو پورا سبق غلط لکھا ہوا ہے۔ اب وہ دادا وہ تجھے کیسے پتا بھائی غلط لکھا ہوا ہے صحیح لکھا ہوا ہے؟ کہا نہیں میں تو نہیں سناؤں گا، یہ تو آج کا سبق غلط ہے بالکل۔ کہنے لگے ہم تمہیں 100 روپے دیں گے۔ کہا نہیں مجھے 100 نہیں چاہیے، پیسے کا مسئلہ نہیں ہے، بچہ ذہین تھا، مگر جو سبق لکھا ہے وہ غلط ہے۔ کہنے لگا بڑے میاں کہنے لگا اچھا لے کے تو آؤ بیٹے، اب وہ لے کے آیا۔ کہا دادا جی 2 باتیں ہیں، یا تو سبق غلط ہے یا ماں باپ غلط ہیں۔ اس کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب اس نے کہا سناؤ، سنایا۔ کہا 15 سال کے لڑکے پر اور 9 سال کی لڑکی پر نماز واجب ہے، آج کے سبق میں یہ لکھا ہوا ہے، یا تو یہ سبق غلط ہے یا میرا باپ 15 سال کا نہیں ہوا، میری ماں 9 سال کی نہیں ہوئی، نہ اس کو مصلی پہ دیکھا نہ اس کو مصلی پہ۔ آپ یہ دیکھیے میاں، جن گھروں میں نماز پڑھی جاتی ہے نا، ان گھروں کے 2-2 3-3 سالہ بچے مصلی پہ کھڑے ہو کے سجدہ کرنا سیکھ جاتے۔ ہوتا نہیں ہوتا، بات سے زیادہ اثر نہیں پڑتا جب تک عمل کر کے آپ ایکشن کر کے نہیں دکھاتے۔ بچہ ایکشن دیکھتا ہے، جیسا کرتے چلے جاتے ہیں ویسا کرتا چلا جاتا ہے۔ اگر ہر ماں باپ قرآن کی تلاوت کریں تو خدا کی قسم بچے میں شوق پیدا ہوگا، بابا آپ پڑھ کیا رہے ہیں قرآن۔ اچھا یہ بھی میں آپ کو راز کی بات بتا دیتا ہوں، اگر نہ یہاں پڑھ کے گئے تو جنت میں درجات ملنے والے نہیں ہیں۔ قرآن مجید کا اور آل محمد کا میل کتنا ہے وہ بتا دیتا ہوں آپ سے۔ جنت ملے گی آل محمد کی محبت میں، جنت کے درجے ملیں گے قرآن کی تعلیم سے۔ آپ کے اور ہمارے 7ویں امام نے فرمایا، 7ویں امام کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جتنی قرآن میں آیتیں ہیں، اب کتنی آیتیں ہیں مشہوری بتا دیجئے، 6666۔ امام فرماتے ہیں، حالانکہ یہ مشہور ہے، 6666 آیتیں ہیں قرآن کریم میں۔ تمہارے 7ویں امام فرماتے ہیں کہ جتنی قرآن میں آیتیں ہیں اتنے ہی جنت میں درجے ہیں، جتنی آیتیں پڑھی ہوں گی اتنے درجے ملیں گے۔ انشاءاللہ بس اتنی تبلیغ میری کافی ہے اپنے جوانوں کے لیے۔ تو قراءت قرآن انشاءاللہ شہزادی سے ایگریمنٹ کر کے ہم قرآن کی تعلیم ضرور لیں گے۔ یہ جتنے مجھے نظر آئے خدا کی قسم میرے سے وقت لے میں پڑھاؤں گا آپ کو،
پورا نہ پڑھا سکوں کم سے کم اتنا تو پڑھائی دیں گے جو آپ کی زندگی کے لیے، جاہل نہیں کہہ سکتا آپ کو قرآن مجید سے، مگر پڑھیے 24 گھنٹے میں سے 20 منٹ نہیں نکال سکتے آپ قرآن کے لیے۔ قرآن قبر کی روشنی ہے، بے شک، اور آپ وہ جو صراط مستقیم ہے نا اس سے گزر بھی نہیں پائیں گے۔ وہ جو کہتے ہیں بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، وہ واقعاً ایسا ہی ہے، اس سے بھی خطرناک ہے۔ خالی آپ کو سمجھانے کے لیے مثال نہیں تھی، اس لیے آپ کو یہ مثال دی گئی ہے صراط مستقیم ایسا ہے۔ اور صراط مستقیم پہ ہمارے علماء نے ایک مثال دی ہے سرکس کی۔ بعد ہمارے جو بزرگ علماء ہیں انہوں نے سرکس کی مثال دی ہے کہ آپ نے سرکس میں جو باریک ایک ڈور بندی ہوتی ہے، ایک رسی یا تار جو بندہ ہوتا ہے، جب اس پہ کوئی کرتب دکھاتا ہے اور وہ چلتا ہے تو کیسے چلتا ہے؟ بیلنس لے کے، واہ 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 واہ، چلتا نہیں چلتا؟ آپ اس کے ایک ہی ہاتھ میں وزن دے دیے تو گرے گا یا نہیں گرے گا؟ تو سرکس جنہوں نے دیکھا ہے وہ دیکھتے ہیں باریک چیز پہ چلنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں میں وزن برابر دے دیا جائے تاکہ نہ ادھر گرنے پائے نہ ادھر گرنے پائے۔ رسول نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہاتھ میں قرآن لے کے آنا، ایک ہاتھ میں دامن آل محمد لے کے آنا۔ قرآن اور آل محمد دونوں ساتھ ساتھ ہیں، بڑی محبت ہے قرآن سے آل محمد کو۔ اسی لیے بعض روایات میں نے پڑھا، میں کیا کہوں، میرے دل میں کافی چیزیں ہیں جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں چونکہ جوان زیادہ ہیں۔ پہلی چیز، آل محمد اس مادی غذا کے بغیر رہ سکتے ہیں 100%۔ جب راوی نے پوچھا غذائے فاطمہ کیا ہے، چھٹے امام سے پوچھ غذائے فاطمہ کیا ہے، تو نبی نے فرمایا غذائے فاطمہ یہ کھانا، یہ روٹیاں نہیں ہے، غذائے فاطمہ ہے ذکر خدا۔ فاطمہ ان روٹیوں کے بغیر رہ سکتی ہے مگر ذکر خدا کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اب چونکہ ان کی غذا ذکر خدا ہے تو زندہ ہے تب بھی یہی غذا ہے، مر جائیں تب بھی یہی غذا ہے۔ یقین نہیں آتا تو خون زہرا کو دیکھ لیجئے، نوکے نیزہ پہ باتیں نہیں کی ہیں، قرآن کی تلاوت کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غذا ہے ذکر۔ بس عزیزو، یہ ایک مسئلہ تھا، تو قرآن کے متعلق اور بھی باتیں ہیں اور بھی حدیث ہیں، وہ میں پیش نہیں کرنا چاہتا ہوں، اتنا ہی میرے خیال میں تبلیغ کے لیے کافی ہے۔ قراءۃ القرآن مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ دوسرا، میں نے ایک روایت پڑھی، خدا کی قسم میں بڑا حیران ہوں اس روایت کو پڑھ کے۔ میں نے پڑھا ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس جوان پر کہ جس کے ماں باپ بوڑھے ہوں اور وہ پھر جہنم میں چلا جائے۔ اب میں اس حدیث کو سمجھاؤں یا چھوڑ دوں؟ سمجھاؤں آپ کو یہ حدیث کیا مطلب ہے؟ مجھے تعجب ہے اس جوان پر کہ جس کے ماں باپ بوڑھے ہوں اور وہ مرنے کے بعد جہنم میں چلا جائے۔ مجھے تعجب، علی کو تعجب ہے۔ کیوں تعجب ہے مولا؟ کہا اس لیے کہ اگر یہ جوان ایسا ہے جس نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے تب بھی اسے جہنم میں نہیں جانا چاہیے، یعنی اتنے بڑے گناہ کرنے کے بعد بھی جوان کو جہنم میں نہیں جانا چاہیے۔ مولا کیوں؟ اس لیے کہ جتنی ماں باپ کی خدمت کرتا چلا جائے گا اس خدمت کو اللہ گناہوں کا کفارہ بناتا چلا جائے گا۔ یہ مطلب ہے، یعنی یہ جو ہوتا ہے نا فری میں کر رہے ہو، یہ بالکل غلط ہے۔ ماں باپ کی خدمت فری میں نہیں ہے، واقعاً سب کی خدمت فری میں ہو سکتی ہے، ماں باپ کی خدمت فری نہیں کرتے آپ۔ جتنے آپ نے گناہ کیے ہیں اللہ ایک خدمت میں ایک گناہ ختم کرتا ہے، اس سے بڑا خدمت کا صلہ کیا لیں گے؟ اور ایک جملہ میرا بڑا چل رہا ہے میڈیا پہ کہ دنیا میں تو دنیا میں خدا کی قسم قبر میں بھی آپ کی عزت جو بڑھائی ہے وہ باپ کے نام نے بڑھائی ہے، ورنہ تلقین میں کیا ضرورت تھی؟ اسماعی فہم یا محمد طالب ابن علی محمد، ارے بھائی علی محمد کی کیا ضرورت ہے؟ کہا نہیں، بتانا چاہتے ہیں قبر کی ساری عزتیں بھی باپ کی وجہ سے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد۔ اچھا یہ بھی ایک غلط رسم ہوئی کہ جمعرات ہی میں فاتحہ پڑھیں گے۔ کیوں بھائی؟
آپ اپنے ماں باپ کی روز کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ صبح شام کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ صبح کو گھر سے جاب کے لیے نکلیے، ایک فاتحہ پڑھ کے نکلیے، گھر پہ آئیے، ایک فاتحہ پڑھ کے داخل ہوئیے۔ خدا کی قسم جتنی دعائیں ماں باپ دنیا میں دیتے تھے نا، اس سے زیادہ دعا ماں باپ اس وقت دیتے ہیں جب آپ اپنے ماں باپ کو راضی کرتے ہیں۔ اسی لیے عاملوں کے یہاں، چونکہ میرا بھی بڑا گہرا ربط ہے عاملوں سے، تو وہ رشتہ بھی جانتے ہیں میرا، تو عاملوں سے، عاملوں کی ایک بات، اور ایک عامل یہ بھی بیٹھے ہیں، دیکھو یہ سامنے ہی بیٹھے ہیں، کم نہ سمجھنا ہی نا آپ، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ان سے بھی پوچھ لیجئے، عامل جو ہوتے ہیں وہ ایک بات بتاتے ہیں، عامل کہتے ہیں اگر کسی کے رزق میں تنگی ہو، اگر کوئی پریشان ہو، اقتصادی طور پر مصیبتیں گھیر رہی ہوں، کما رہا ہو لیکن برکت نہیں ہو، تو عاملوں نے عرفاً ایک جملہ لکھا ہے کہ اسے چاہیے پہلے اپنے مرحومین کو راضی کرے۔ واقعی بڑا جملہ، اسی لیے بعض کہتے ہیں پہلے اپنے مرحومین کو راضی کر لے، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ وہ ناراض ہیں، ان کے ناراض ہونے سے واقعاً غربت آئے گی، واقعاً نحوست آئے گی، واقعاً آپ کے رزق میں برکت ہونے والی، پہلے ان کو راضی کیجئے عزیزو آپ۔ بس قرأت القرآن حدیث مکمل کر دوں کیونکہ مجھے تو بولنے کا کچھ ہوکا سا ہو گیا ہے۔ ایک قرأت القرآن، دوسری چیز ہے والانفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مجھے پسند ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مجھے پسند ہے۔ یہ حدیث خلفاء بھی جانتے تھے، شہزادی کی حدیث غیر معروف نہیں ہے، شہزادی کی حدیث معروف ہے، مجھے راہ خدا میں خرچ کرنا بڑا پسند ہے۔ فیدک اسی لیے چھینا ہے انہوں نے کہ جب ان کے پاس رہے گا تو گھر میں نہیں رہے گا، غربا میں بٹ جائے گا، غربا میں تقسیم ہو جائے گا۔ اللہ کی راہ میں مجھے خرچ کرنا، اور کیسا خرچ کرنا؟ ہمارے خرچ کرنے میں اور شہزادی کے خرچ کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ شہزادی کو 2 لباس دیے جہیز میں، ایک پرانا لباس لے کے شہزادی آئے، ایک رسول نے نیا لباس خرید کے دیا ہے۔ شادی کے پہلے دن ایک عورت مانگنے کے لیے آ گئی، پرانا خود پہن لیا، نیا لباس دے دیا۔ رسول نے آ کے کہا بیٹی نیا کیوں دیا؟ کہا بابا قرآن میں موجود ہے انفاق وہ کرو جو خود کو پسند ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہمارے، اب یہ جو ہمارے انفاق میں برکت نہیں ہو رہی، مثلا میرے بھی، وہ وجہ یہی ہے کہ انفاق تو ہم کر رہے لیکن اصلی معنی میں وہ انفاق نہیں کر پا رہے کہ جو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تمہیں نیکیاں حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہو۔ آپ کو کیا پسند ہے؟ راہ خدا میں وہ دو جو آپ کو پسند ہو، وہ نہیں جس سے اپنا دل اکتا گیا ہو۔ تیسری چیز وَالنَّظْرُ إِلَىٰ وَجْهِ رسول اللہ، مجھے اپنے باپ کا چہرہ دیکھنا بڑا پسند ہے، مجھے اپنے باپ کا چہرہ دیکھنا بڑا پسند ہے۔ تو اب آپ کہیں گے 2 چیزوں پہ تو قبلہ عمل کر سکتے ہیں ہم شہزادی کی، ایک تو یہ قرآن پڑھنا، ایک راہ خدا میں خرچ کرنا، لیکن انہیں اپنے باپ کا چہرہ دیکھنا پسند ہے۔ اب رسول ہے قبر میں، ہم ان کا چہرہ کیسے دیکھیں؟ مگر واہر کمال آل محمد، انہوں نے فرمایا اگر جوان لڑکا اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھ لے تو اسے ایک حج کا ثواب ہے، ایک حج کا ثواب ہے۔ یعنی تینوں چیزوں پہ آپ شہزادی کی عمل کر سکتے ہیں۔ چہرہ دیکھ لیں اپنے ماں باپ کا، وہ ثواب ملے گا۔ رائے خدا میں خرچ کیجئے، قرآن پڑھیے، دوسری دعا، دوسری حدیث، اس پہ تبصرہ کچھ نہیں کرنا، تبصرہ نہیں کرنا، وہ انشاءاللہ کسی اور وقت کے لیے۔ اب تو خالی حدیث بتانی ہے، ہو سکتا ہے چھوٹے امام باڑے پہ مجھے نہیں پتا لکھی ہوئی نہیں، بڑے امام باڑے پہ لکھی ہے نہیں، لیکن لکھی ہونی چاہیے۔ اگر اس پہ عمل نہیں ہوا ہے تو عمل ہونا چاہیے۔ ہم نے عربوں میں بھی دیکھا، عراق میں، ایران میں، آپ چل جائیے قبلہ بھی تائید فرمائیں گے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے خارج ہونے کی دعا، یہ نقل کی جاتی ہے ہر مسجد میں۔ ہمارے یہاں رواج نہیں ہے، ہمارے یہاں کئی چیزیں ایسی ہیں چونکہ بے خبر ہیں، بے علم ہیں، اور یہ روایت بھی کمال کی بات ہے شہزادی سے ہے، یہ روایت بھی آپ کی ہماری شہزادی سے ہے۔ کیا فرماتی ہیں؟ جب تم مسجد کے اندر انٹر ہونا، مسجد کے اندر
داخل ہونا. کر لیجئے سیو اسے, یاد کریے جب بھی مسجد میں آئیے, جب بھی آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, داخل ہو رہے ہیں مسجد میں, اللہم اغفر لی, پالنے والے مجھے معاف کر دے, مجھے, اللہم اغفر لی, پالنے والے مجھے معاف کر دے, وفتح لی ابواب رحمتک, پروردگار میں تیرے گھر میں آ رہا ہوں, رحمت کے دروازے کھول دے. ارے کیا جملہ ہے واقعی میری بیوی کا. کیا کہہ رہی ہیں کہ جب تم مسجد کے اندر داخل ہونا, مسجد کے اندر آنا, تو یہ جملہ, اچھا چھوٹا سا جملہ ہے, میرے خیال میں بھائی جواد یاد ہو جائے گا, نہیں ہوگا انشاءاللہ, تمہارے تو ہوگا, مجھے امید ہے, پوری ہے. اللہم اغفر لی, ایک دفعہ پڑھ دیجئے سب مل کے جو میرا آتے بھائی, وفتح لی ابواب رحمتک, پالنے والے میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. اور جب نکلیے مسجد سے, پھر جملہ اللہم اغفر لی, پالنے والے مجھے بخش دے, وفتح لی ابواب فضلک, اپنے فضل کا دروازہ کھول دے. کاش یہ جملہ واضح ہو. ہم اتنے کی تو تصحیح کری دو بھائی, تو صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. اللہم اغفر لی وفتح لی ابواب رحمتک. جب تک مسجد سے باہر تھا نحوستوں سے گھرا ہوا تھا, اب میں تیرے گھر میں داخل ہو رہا ہوں, مجھ پہ رحمت انڈیل دے. اسی لیے روایت میں موجود ہے, مومن کے اوپر مسجد میں جتنی رحمتیں برستی ہیں, اگر اسے آنکھوں سے نظر آ جائے تو یہ مسجد سے گھر نہ جائے. کتنی رحمتوں کے اندر ہوتا, کہہ کے جا رہا ہے نا, پالنے والے مجھ پہ رحمتیں انڈیل دے, رحمت کے دروازے کھول دے. اس کے بعد کیا ہے, جب نکلیے مسجد سے, اللہم اغفر لی, مجھے بخش دے, وفتح لی ابواب فضلک, اپنے فضل کے دروازے, عدل کے دروازے نہیں, فضل. دعائے قنوت میں آپ کیا پڑھتے ہیں, من فضل کا یا کریم بھی پڑھتے ہیں, اور ایک اور دعا ہے امام سجاد کی, الہی عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک. پالنے والے میرے ساتھ اپنی عدالت سے کام نہ لینا, میرے ساتھ اپنے فضل سے کام لینا. عدالت اور فضل کا فرق سمجھ جائیں گے انشاءاللہ, میرا جو خود بخود ہو جائے گی آپ کو. آپ عدل نہیں مانگ رہے ہیں اللہ سے, فضل مانگ. عدل کا مطلب کیا ہے, عدل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 2 پہر تک کام کیا ایک مزدور بن کے, کمائی تھی آپ کی 500 روپے, پورے دن اگر کام کرتے تو بنتا تھا 1000 روپے, کام کیا آپ نے آدھے دن, عدل کا تقاضا کتنا ہے, کتنا دیا جائے, 500 دیا جائے. عدالت کا مطلب ہے جتنا کام اتنا فائدہ, جتنا کیا ہو اتنا ہی ملے گا. فضل کی کوئی انتہا نہیں ہے. اگر اللہ اپنی عدالت سے کام لینے لگے ہم سے قبر میں, تو ہم بخشے جانے والے نہیں ہیں, پھنسیں گے. امام کیا فرماتے ہیں, اللہ مجھے تیرا عدل نہیں چاہیے, تیرا فضل چاہیے. فضل کی کوئی انتہا نہیں ہو. اسی لیے سورہ جمعہ میں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب جمعے کی نماز تمام ہو جائے اور گھر سے رزق کے لیے نکلو تو فضل الہی تلاش کرو. یہ ہے فضل الہی. بس یہ انشاءاللہ دعا ہے, آپ اسے لکھ کے بھی سکتے ہیں, اپنے دل میں اتار بھی سکتے ہیں.